السلام علیکم لال جیکٹ والے، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مصعب ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ آپ کا پڑوسی ہے نا؟ وہ بھی اسلام آباد سے تھا۔ ہاں جی، وہ بھی پہلے جو کال کیا تھا وہ صوفی، وہ بھی تو اسلام آباد کا ہے نا؟ ہاں جی، اس کو جانتے ہو؟ اچھا، پتہ نہیں، میں ان سے کبھی نہیں، میں ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ جو کیسی طبیعت سے ہے، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ۔ اچھا اللہ یاری صاحب، میرا جو ہے نا ایک بیسک جو ہے، میں نے جب شیعہ مذہب کا ہے مطالعہ کیا تو ایک جو ہے بیسک سے جو آپ سے پہلے بھی کئی بار سوال ہوا ہوگا، میرا بھی یہی سوال ہے، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی سنی اسی کے متعلق، تو اسی کے متعلق میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ شیعہ مذہب میں جب آپ کے متعلق خلیفہ دوم نے جا کے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، دروازہ ان پہ گرایا، تو تب حضرت علی نے ان کو ڈیفینڈ کیوں نہ کیا؟ کب میں نے کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا؟ ہاں جی، میں نے کب کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا بھائی؟ اچھا، آپ کا کیا جو ہے وہ ہے دلیل کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا؟ دیکھیں بھائی صاحب، ہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو غلط کیا نا؟ ہاں جی، نہیں، جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن اگر کسی نے وہاں پہ وہ موجود تھا اور اس نے بچایا نہیں ہے، اس نے دو گنا غلط کیا ہے۔ نہیں، اس بات کو مانتے ہیں؟ اچھا، میں مان رہا ہوں کہ جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا، میں مان رہا ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا اور جو اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین الشخص، اچھا ابھی سن لو اب جواب آتا ہے، جواب آ رہا ہے۔ اچھا، میری بات مجھے مکمل کرنے دیں، میری بات مکمل کرنے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں کہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا جو بچا سکتا تھا، اس نے نہیں بچایا، اس نے غلط کیا؟ جس نے بھی نصرت نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کی، وہ کافر ہے، نہ صرف وہ اس نے غلط کیا بلکہ کافر ہے۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع نہیں کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے اور ایک نہایتی بہتان ہے ہم شیعوں پر۔ مشہور قول ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلوار اٹھانے سے روکا تھا، اس لیے انہوں نے دفاع نہیں کیا۔ سن لو، تو کیا نہیں روکا تھا؟ سن لو، جی میں سن لو۔ اچھا، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔ اوکے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کتاب سلیم، ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم جلد نمبر 2 چاپ قم مقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ سب کتاب سلیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ وہ حدیث ہے کہ ودعا عمر بالنار، عمر نے آگ بلایا، فاضرمها بالباب ثم دفعه، عمر نے آگ لے کے آیا، اس نے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے کو دھکا دیا، فاستقبلته فاطمہ علیہ السلام وصاحت، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے تھی، دروازے کے سامنے آ گئی تھی اور انہوں نے چیخا، یا ابتاه یا رسول اللہ، اے میرے والد، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرفع عمر السيف وهو في غمد فوجع به جنبها، اس عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس سے بی بی سلام اللہ کو مارا ہے، ان کے پہلو کو، اور ان کو درد ہوا ہے۔ تو فصرخت یا ابتا، تو انہوں نے بلند کی آواز یا اپنے والد کو بلایا۔ پھر عمر نے مزید وہاں پہ بدتمیزی کی۔ اچھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا، یا رسول اللہ لبئس ما خلفک ابو بکر و عمر، تیرے بعد ابو بکر عمر نے بری طرح ہمارے ساتھ بہت دشمنی کیا۔ بی بی نے کہا، فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیب عمر، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، انہوں نے ابو بکر کے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا، ثم نطرہ فصرع، وہ اٹھا کے اس کو دے مارا زمین، فوجع انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا عمر کے، وحم بقتله فذكر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے کہ یہاں پر ہے، بھلے خود فرماتے ہیں، فقال والذی کرم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ یا ابن صحاق، اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے اس بدکارہ عورت کے لڑکے، لولا کتاب من اللہ سبق وعہد احد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پہلے مجھ سے یہ وعدہ نہ لیا ہوا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ حکم نہ ہوتا کہ میں تجھے قتل نہ کروں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، تو تجھے پتا ہوتا کہ تو کبھی میرے گھر میں داخل نہ ہوتا۔ تو عمر کو بھی پتا تھا نا اس بات کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم ان کے خلاف جنگ نہ کرو، تو اسی لیے وہ دلیری تھے، وہ آگ لے کے آئے، وہ اندر داخل ہوئے۔ سن لو ختم نہیں ہوا، ختم۔ ٹھیک ہے، جی۔ فارسل عمر یستغیث، پھر عمر جو ہے وہ وہاں سے
عمر وہاں سے امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ اٹھ کے وہاں سے چیخیں مارنے لگا, پکارا بچاؤ بچاؤ. فاقبل الناس حتى دخلوا, پھر اس کے مزید ساتھی آ گئے 10 بھی, وہ تو ہزاروں کا فوج لے کے آئے تھے نا وہاں پہ, تو بہت سارے اس کے ساتھی آ گئے, کتنے زیادہ. انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو پکڑا. تو یہ کہنا بھائی کشیا کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے مدد نہیں کی ہے, بچایا نہیں ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, تہمت ہے. ابھی ہم آپ پہ تہمت لگا دینا, کوئی بڑا سا تہمت کہ آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ 4 ہے, کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں عقیدہ کہ دنیا میں 4 اللہ ہیں, آپ کیا کہو گے؟ سیدھی سی بات ہے, میں عقیدہ نہیں رکھتا. ہاں یہی کہیں گے عقیدہ. تو آپ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں نہیں دفاع کیا, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ تہمت ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے اپنے زوجہ کا جہاں تک ان کے لیے حلال تھا, اس سے زیادہ کہ وہ عمر کو قتل کریں, اس سے زیادہ ان کو اجازت نہیں تھی اس بات کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس بات سے, ٹھیک ہے نا. آپ کا قول یہ ہے کہ انہوں نے دفاع کیا. اچھا تو اب جو ہے نا بیسک سی بات ہے, آپ جو ہے آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, میں بھی. اچھا میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں, ایک منٹ آپ کو ایک کتاب دکھاؤں. ایک منٹ مجھے بات کرنا ہے, تھوڑی سی میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, تو میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے میں نے پڑھا ہے. تو اچھا ایک نا کامن سینس کی بات ہے کہ اگر جو ہے میں ابھی جو ہے آپ کے جو ہے کہیں آ کے آپ کے کسی ٹیبل کو آگ لگا دوں یا آپ کے دروازے کو آگ لگا دوں, تو آپ اس آگ سے دور ہٹیں گے یا اس دروازے کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ آگ لگ رہی؟ پہلی بات تو یہ. وہ اگر لوگ حملہ کر رہے ہیں, اگر حملہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں نا, تو آپ دروازے کے پیچھے جائیں گے نا, یا ادھر نہ آ جاؤ وہ دیکھنے کے لیے. وہ ٹائم وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ سب ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا. میں نہیں بولا ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا بھائی. کس طرح نہیں ہوتا؟ دیکھیں وہ انسان کا مختلف ہے نا. مثلا کچھ چور آ گئے, مثلا چور آ گئے آپ کے دروازے پہ حملہ کرنا, توڑ کے آگ لگا کے وہ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں نا. ہو سکتا ہے ایک دفعہ اجازت ہے, ایک دفعہ شاید آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ جان بچا کے وہاں سے نکل جائیں, کیونکہ چور اتنے زیادہ ہیں وہ آپ کو قتل کریں گے, وہاں پہ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مختلف ہوتا ہے ہر انسان کا سچویشن. ایک دفعہ شاید یہ ہے کہ آپ دروازے کی طرف جائیں, بھائی چور کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو جانتا ہوں, آپ کون ہے, تو تو میرا پڑوسی ہے. وہ دروازے کے پیچھے جائیں گے نا, وہ چور کو پتا ہے اس نے مجھے پہچان لیا, وہ چور کے نکل جا کے بھاگ جائے گا. ابھی میرا دوست کل تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا نوجوانی میں پیزا ڈیلیوری کر رہا تھا. پیزا ایک دفعہ پیزا کا آرڈر آیا نا, کہ میں پیزا لے کے گیا, 20-30 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا تھا امریکہ. پیزا لے کے گیا میں کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دروازہ کو کٹکھٹا رہا ہوں, کوئی کال نہیں رہا. ابھی میرے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہے, میں پھر گیا, وہ مجھے چوری کرنے کے لیے آیا تھا. میں پھر گیا, میں نے دیکھا, میں اس کو پہچان گیا, وہ میرے ہائی اسکول کا لڑکا. میں نے کہا فلانی تو کہاں ہے یہاں پہ؟ حالانکہ اس کے ساتھ 4-5 اس کے لڑکے بھی ساتھ تھے. وہ اس لیے آئے تھے, انہوں نے پیزے کا آرڈر دیا کہ میں پیزا لے کے آؤں, اور جب میں پیزا لے کے آؤں گا تو مجھے وہ پیسہ مجھ سے لے لیں گے نا. پیزا ڈیلیوری ڈرائیور کے پاس پیسے ہوتے ہیں. ہاں تو لیکن جب میں پھر گیا ہوں تو میں نے اس کو پہچان گیا. اس کو پتا نہیں تھا کہ ڈرائیور میں ہوں, پیزا ڈیلیوری کے لیے میں آتا ہوں. جب میں وہ ٹرن کیا, میں نے دیکھا فلانی جورج جو بھی نام تھا اس کا. میں نے کہا آپ کیسے ہیں بھائی, ادھر کیا کر رہے ہو؟ ایک دفعہ وہ چونک گیا. میں نے اس کے چہرے کے تاثر سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ شخص جو ہے مجھے لوٹنے کے لیے آیا تھا, اور یہاں پہ آرڈر انہوں نے غلط دیا مجھے چوری, لیکن وہ چوری نہیں کر سکا, مجھ سے پیسے نہیں اٹھا کیونکہ میں اس کو پہچان گیا تھا. تو اس نے وہ پانا کر کے وہاں سے نکل گیا, چلا گیا. وہ اس کے دوست بھی سب چلے گئے. تو ایک دفعہ ہوتا ہے نا انسان دروازے کے پیچھے جاتا ہے, تو سامنے والے شاید شرم کریں بھائی میں آپ کو جانتا ہوں, آپ ادھر چوری کے لیے آئے, میرے دروازے کو چلائیں گے, تو وہ بھاگ جائیں گے. تو یہ مختلف ہوتا ہے, ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتا, سچویشن مختلف ہوتا ہے. اچھا پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی میں آپ جو ہے یا آپ کے باہر کا دروازہ ہے, تو میں آگے اس کو آگ لگا دیتا ہوں. آپ مجھے آگے کہنا چاہتے ہیں کہ یار بھائی ابھی تمہاری میری بات ہو رہی تھی, اب تم آگ لگانے چل آگے, شرم کرانے کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ آپ خود آ کے بات کریں گے, اپنے گھر کی کسی عورت کو بھیج دیں گے کہ جاؤ بات کر؟ دیکھیں اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں دروازے پر, تو وہاں پہ لڑائی کا زیادہ احتمال ہے, کیونکہ اب سن لیں بات سنو, مانی نہیں کر رہا بھائی سوال. دیکھیں امیر المؤمنین ایسا مرد ہے, ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے, لڑنے کی اجازت نہیں, پیغمبر نے منع کیا. بی بی سلام اللہ علیہا, ایک بات پہ او بھائی سن لو نا پلیز, مجھے بات کرنے دو. سوال آپ نے کیا, جواب سن لو. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین, وہ آیت تطہیر ان پہ نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتے تھے, عزت کرتے تھے, واحد بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ دروازے پہ آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام دروازے پہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اعلان جنگ ہو, ٹھیک ہے نا. تو بی بی سلام اللہ علیہا آنے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ دروازے پہ آئے ہیں وہ کوئی اجنبی تو نہیں ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 23 سال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کھاتے تھے.
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। उन सबको पता है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज तरीन शख्स हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जंगजू हैं, वो क़िताल करते हैं, लेकिन बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने तो कभी तलवार नहीं उठाया, कभी किसी से जंग नहीं की। अगर वो आते हैं दरवाजे पर, दोनों में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। मुनासिब क्या है यहाँ पे कौन दरवाजे पे आए? मुनासिब यह कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा आ जाए इत्माम हुज्जत के लिए, क्योंकि हम अहले बैत आपसे जंग नहीं चाहते, हम यहाँ पे पुरअमन है। यही मेरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके नबी की चहेती बेटी का घर है, इसको जलाने की कोशिश ना करो, इस घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश ना करो। ये इत्माम हुज्जत के लिए ज्यादा मुनासिब है। अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आते हैं ना, तो वहां पर ये सुलह की अलामत नहीं है, अमन की अलामत नहीं है, ये जंग की तरफ पलटने का इसका ज्यादा एहतिमाल आता है। समझ में आई बात आपको? तो मतलब आपके बकौल आपका जो है वो अकीदा ये है कि 2 मिनट पहले अगर उठ के आ जाते तो वो ऐलान जंग होता, 2 मिनट बाद उठ के चले गए और जाके लड़ भी लिया। अच्छा पहले एक बात पे जब वो दाखिल हो गए भाई जबरदस्ती, देखें जब अभी तक दुश्मन घर में दाखिल नहीं हुए, जब अभी तक एक मिनट नहीं फ्रॉड ना करो, फ्रॉड ना करो, फ्रॉड ना करो, आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, मैं आपके दरमियान नहीं बोल रहा, आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, मुझे गलत दे रहे हैं, मैं आपके दरमियान नहीं बोल रहा। और भाई 2 मिनट पहले उन्होंने वो जबरदस्ती दाखिल नहीं हुए थे, घर को आग नहीं जलाया था। अच्छा चलो ठीक है। जब वो जबरदस्ती दाखिल हो गए हैं, घर में आग लगा के दाखिल हो, तो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उठ जाते हैं, फिर उनके बैठने की कोई जवाज नहीं है। जब अभी तक वो अभी गली में है, वो कहते हैं इधर से निकल आ जाओ, हमारे साथ बैअत करो, हम घर को इस घर में दाखिल होंगे, जला देंगे, ठीक है ना, घर में जला देंगे। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं घर पे कि जाओ आप लोग चले जाओ, अपने घर चले जाओ, यहाँ यह हमारा घर है, हमारे घर को कैसे तुम जलाओगे? ये एक निहायत ही मंतिकी रैशनल, यहाँ पे सुलह कराने का, यहाँ पे इनके शर को दूर करने का, कि यहाँ पे कोई जबरदस्ती घर में भी दाखिल ना हो, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेहुरमती भी ना हो, ये बेहतरीन तरीक़ेकार है, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों ने इसकी भी इज्जत नहीं रखी, इसकी भी इज्जत नहीं की। जी आपने बात कर ली है, अब मैं बोल रहा हूँ तो दरमियान में काइंडली ना बोलिएगा। तो पहले तो एक बात पे कायम हो जाएं। पहले आपने कहा कि जो है हजरत अली ने उठ के जो है उनको गर्दन से भी पकड़ा और उनको फेंका भी सही, और आपने कहा तब कि हजरत अली को कत्ल करने की इजाजत नहीं। अभी आपने थोड़ी देर पहले फिर लफ्ज इस्तेमाल किया, वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी, आप खुद भी सुन लीजिएगा, तो अब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि उनको लड़ने की इजाजत। तो इन दोनों में से एक पे पहले बात पे कायम हो जाए कि लड़ने की इजाजत नहीं थी या कत्ल करने की इजाजत, इन दोनों में से एक पहले जो है बात पे कायम हो जाए। देखें उनको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस तरह नहीं लड़े, उनसे खिलाफत के लिए लड़ने की इजाजत नहीं थी। जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को लड़ने की इजाजत थी, उनको दूर करने के लिए, उनको हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बचाना कि वो कोरे से या नियाम से मार रहा है, इसकी इजाजत है कि उसको दफा करे, लेकिन इससे ज्यादा लड़ने की इजाजत नहीं है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को। वो शख्स मतलब आपके पास वो शख्स देखे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, देखे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो लड़ा है उसने क्या किया, उमर के गिरेबान से पकड़कर उसको उठा के जमीन पे दे मारा, उसके नाक को और उसके गर्दन को जख्मी किया, इसके अलावा उसके उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो किस लिए किया कि वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेहुरमती की, उसने नियाम से मारा है। सुन लो भाई, सुन लो भाई, बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ सारी बात और समझ रहा हूँ, आप बड़ी लंबी बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे सीधा सा सिर्फ एक बात का जवाब मांग रहा हूँ कि उनको लड़ने की इजाजत नहीं थी या कत्ल की इजाजत नहीं, इसके एक दोनों में से एक पॉइंट का जवाब दे दें आप बस। सवाल सुन लिया ना, दोबारा तकरार करने की क्या जरूरत? अगर आप खामोश रहते हैं तभी मैं जवाब दे चुका होता ना, फिर कहते हैं मेरे बीच में बोलते हो आप, बड़ी लंबी बात। मैं आपके सवाल समझ गया हूं भाई, दोबारा तकरार 3 बार के तकरार करने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। देखिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खिलाफत के लिए, लोगों को अपने तरफ बुलाने के लिए, अपनी इमामत खिलाफत को लोगों से बैअत लेने के लिए, अगर उनके पास अंसार नहीं है, शर्त के साथ लड़ने की इजाजत नहीं, लेकिन हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किसी को दूर करने उस बात के लिए अगर लड़ना पड़े तो उसकी इजाजत है, और उन्होंने वही किया। उन्होंने खिलाफत के लिए नहीं लड़ा है, उन्होंने हुकूमत बनाने बैअत लेने के लिए नहीं लड़ा है, लेकिन वो शख्स जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नियाम से या कोड़े से उसको ज़रबत दे रहा था तो उसको मारा है, दूर किया। इसमें इस बात में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। चल ठीक है, अब आप जो इतनी बड़ी इजाजत क्लेम कर रहे हैं, लंबी बात के उनको ये कहा गया कि खिलाफत के लिए लड़ने की इजाजत नहीं है और हज़रत फातिमा से बचाने के लिए इजाजत है, तो इसका कहीं प्रूफ भी होगा आपके पास? इतनी लंबी बात है ये कि उनको खिलाफत के लिए लड़ने की इजाजत नहीं, इसके दलाइल, इसके हदीस बहुत ज्यादा है। मैं आपको दिखा दूं, इसके रिवायात बहुत ज्यादा है शिया कुतुब में। अपने के लिए लड़ने की इजाजत। एक मिनट, और भाई बस एक सवाल किया ना, उसका जवाब सुन लो। आप अगर एक प्रूफ मांगते हैं किसी चीज का, उसके दलाइल सुन लो पहले, फिर अगला सवाल करो। मैं आपकी बात मान गया हूँ, दलील के बगैर ही मैं आपकी ये बात ठीक है, मैं आपको दलील नहीं, ये देखो मैं वैसे आपकी बात मान गया हूँ, आप मेरे लिए मोहतबर इंसान हैं, आपकी बात मान गया। ठीक है भाई, सुन लो, आपने अभी कहा प्रूफ दिखाओ ना, खामोश प्लीज,
آپ نے بھی پروف مانگا ہے نا, پروف مانگا ہے, اگر میری بات میں مان لیا proof تو کے بغیر آپ کی بات مان لیا ہوں جناب. آپ نے ابھی کہا کہ زبردستی کیوں دکھاؤ دکھا رہے ہیں؟ نا, ابھی میں آپ مان نے لیا آپ کی بات. پلیز چپ کرو. ابھی اس نے کہا ہے کہ اگر خلافت کے لیے لڑنے کے لیے ان کے پاس اجازت نہیں تھی تو وہ ہمیں دکھا دو. تو چپ کرو, پھر سن لو پھر بھائی. میں نے یہ نہیں کہا, کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ اپنے گھر سے لڑنے کے لیے اجازت تھی یا نہیں تھی. اب بھائی اپنے گھر چپ کو کرو بچانے کے پلیز, لیے. میں سمجھ گیا ہوں, 3-4 دفعہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. آگے ایک سوال کو دیکھو, آپ کے علماء شیعہ نوجوانوں کو اجازت دیتے ہیں سوال کرنے کی؟ نہیں دیتے نا. شیعہ نوجوانوں کے سامنے کوئی آتا ہے آپ کا عالم دین؟ میں کسی کو بھائی ریپرزینٹ چپ نہیں کر کرو رہا بیٹا. پلیز, میری بات نہ میرے کرو. علماء کوئی نہیں یہاں پہ. اوکے بھائی صاحب, چاہتے ہو کہ میں کاٹ دوں آپ کا کال یا آپ سے گفتگو کروں؟ نہیں نہیں, میں نہیں چاہتا آپ میری اوکے, میرے گفتگو کے بیچ میں ایک لفظ بھی نہ بولو, جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں ٹھیک ہے. تو میرے بیچ میں نہ بولو. تو ابھی اس کا چارہ یہی ہے کہ میں خدا آپ کو ریموو کر دوں, جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو لے کے آتا ہوں. دیکھیں, رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی, وہ بھی مشروط اگر ان کو انصار نہ ملے. کتاب سلیم ابن قیس, یہ کتاب سلیم ہے, جز نمبر 2 حدیث نمبر 1, اس میں یہ ہے, ثم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام. امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا, یا علی انک ستلقى بعد من قریش شدہ, آپ میرے بعد میرے قوم قریش سے, ابو بکر بھی قریش سے, عمر بھی قریش سے, عثمان بھی قریش سے, ابو سفیان, یہ سب قریش تھے, ان سے آپ دشمنی دیکھیں گے. من تظاہرہم علیک وظلمہم لک, یہ آپ پہ ظلم کریں گے اور آپ کے خلاف یہ لوگ دشمنی کریں گے. فإن وجدت اعوانا علیہم فجاہدہم وقاتل من خالفک بمن وافقک, اگر تجھے یار ملے, انصار ملے, سپاہی ملے تو ان کی مدد سے ان کے ساتھ جہاد کرو, ان کو قتل کرو, ان کو دفع کرو. فإن لم تجد اعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك الى التهلكه, اگر تجھے انصار نہ ملے تو ان سے جہاد نہ کرنا, ان سے قتال نہ کرنا, اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو قتل نہیں کرانا. فإنك مني بمنزلة هارون من موسیٰ, تیرے منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے, اور ہارون کے بعد موسیٰ نے قتال نہیں کیا. موسیٰ کے بعد ہارون نے, جب قوم نے بچڑا عبادت کی تھی اس کا نہیں کیا. وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور تو ہارون پہ اقتدا کر. إِنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادَ يَقْتُلُونَنِي, حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم نے بچڑے کی عبادت کی, میں نے اس کے خلاف جہاد نہیں کی کیونکہ یہ مجھے قتل کر لیتے, اور مجھے انہوں نے کمزور سمجھا تھا, مجھے کمزور بنایا تھا انہوں نے, میں اگر ان کے مخالفت کرتا تو قتل کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی خلافت کے لیے. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بچانے کے لیے اجازت ہے, اس کی دلیل کا وہ ان کے فعل ہے. ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا کہ اس نے عمر کو اٹھا کے مارا ہے, جب عمر نے بے حرمتی کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی, ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو مانتی ہے, وہ قوم جو مانتی ہے کہ انہوں نے, وہ لوگ کافر تھے جنہوں نے بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا, اس کے باوجود اس کی دفاع کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس کو رضی اللہ کی لعنت ہے اس قوم پہ یا نہیں ہے. یہ شخص ابھی خود کہہ رہا ہے, یہ اس نے بار بار اعتراف کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ کافر تھے جنہوں نے بیعت پہ حملہ کیا. آخری سوال اپنا کر لو, آخری سوال بولنے کی, آخری سوال. ابھی آخری سوال کیوں ہے جناب؟ جی سر, کیونکہ دوسرے بھی ویٹ کر رہے ہیں نا. آخری سوال کیوں؟ ہاں جی, آخری سوال کر لو, وہ نہیں کرنا ہے تو میں دوسرے. اچھا, بہرحال جب بندے کے پاس بہرحال جواب نہ ہو تو بندہ اسی طرح کرتا ہے. بے شک جو ہے, بے شک بے شک بے شک, بڑے بدتمیز آدمی, بڑے بدتمیز آدمی. میں نے اس کا جواب دیا ہے, کہتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے. تم زیادہ خوبصورت نہیں ہو, کم تمہیں زیادہ وقت دے دیں, میں نے تجھے بہت وقت دیا ہے.